السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیپٹل ٹاک. میں ہوں عبداللہ سلطان. وزیر اعظم خاصے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں. جہاں بھی وہ جاتے ہیں عوام سے خطاب کرتے ہیں، وہ گروتھ ریٹ کی بات کرتے ہیں، ساتھ ہی اپوزیشن کو تنقید کا ہمیشہ کی طرح نشانہ بناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اب تو مجھے ان کی فکر لگ گئی ہے کہ وہ اکٹھے رہ بھی پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے. بارہا یہ بات دہراتے ہیں کہ پاکستان اب مشکل دور سے نکل چکا ہے اور آگے بہتری ہی بہتری ہے. پی ڈی ایم کی بات کریں تو ایکچولی حکومت یہ بھی کہتی نظر آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم میں سے تو نکل گئی ہے، تو کیا اپوزیشن آنے والے وقت میں یا جو بقیہ دور حکومت پی ٹی آئی حکومت کا ہے اس میں حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے گی جب اس کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے؟ یہ سارے معاملات آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات اور دیگر ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب. پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، معاون خصوصی وزیر اعظم برائے امور نوجوانان اور سربراہ کامیاب جوان پروگرام. ساتھ ہی ساتھ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب. عثمان صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے. یہ بتائیے گا کہ جو ادارہ شماریات ہے اس نے کچھ سٹیٹسٹکس جاری کیے ہیں مہنگائی کے گزشتہ ماہ کے بھی، مئی کے بھی، جو کہ آلموسٹ 10.87% بتائی جا رہی ہے، اور 2021 کے بھی جو 11% پر بتائی گئی ہے. اب ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے یہ وہ اعداد و شمار ہے جس کا تعلق مجھ سے، آپ کے حلقے میں موجود آپ کے ووٹر سپورٹر سے ہے، عوام سے ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس نے تو یہی دیکھنا ہے نا کہ اس کو مرغی، آٹا، دال، چینی کتنے میں مل رہی ہے. جب یہ اعداد و شمار اتنے زیادہ ہوں گے تو پھر حکومت کے معیشت میں بہتری کے دعوے عوام کس طرح مانیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک لوگوں کو ایک پراپر ریلیف ملتا نظر نہیں آئے گا، شاید یہ معیشت کی جو درستگی ہے اس کا ایز سچ عوام پہ اس طرح کا اثر نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، جس طرح کی تباہ حال اور سٹرگلنگ اکانومی پرائم منسٹر عمران خان کو ملی، ہماری حکومت کو ملی، اور اسی معیشت کے اثرات مہنگائی کی شکل میں آپ کہہ سکتے ہیں آج پاکستانی لوگ مہنگائی کی شکل میں اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. لیکن آج مہنگائی کی مختلف وجوہات ہیں. دیکھیں عبداللہ، اگر آپ پورے ریجن میں نظر دورائیں، دنیا میں دیکھیں، سپر پاورز کو دیکھیں، کرونا پینڈیمک بہت بڑی وجہ ہے. آج پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان. آپ ہندوستان کو دیکھ لیں، برطانیہ، امریکہ، لاک ڈاؤن جیسی سچویشن میں بہت ساری انڈسٹریز، بہت ساری ایسی پیداوار ہٹ ہو کے رہ گئی ہیں. اس میں ایشوز ہوں گے، کچھ ڈیسیجن میکنگ کے بھی ایشوز ہوں گے، لیکن جس سچویشن سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں اور پچھلا تقریباً 1.25 سال ہم جو گزرے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مہنگائی کا جو سامنا ہے قوم کو، یا جس طرح آپ نے پاکستانیوں کی بات کی ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری تمام تر توجہ اس پہ ہے. معیشت اب ایک درست سمت میں ہے. ہمارا اگلا ہدف ہے ہی اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، چاہے اس کے اندر گورننس کا ایشو ہے، چاہے خود ساختہ مہنگائی ہے، چاہے ذخیرہ اندوزی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح پرائم منسٹر عمران خان صاحب، میں خود دیکھ رہا ہوں بہت ساری میٹنگز کو وہ خود بھی شیئر کر رہے ہیں. وزیر اعظم اکثر مہنگائی سے، آپ کو پتہ ہے، اگر کوموڈیٹیز کی بات کریں تو اس سے پہلے متعدد سکینڈل آئے. چینی سکینڈل تو چلے اب چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی متعدد بار حکومتی لوگوں کے نام سامنے آتے رہے اور جو مافیا وزیر اعظم صاحب جن کو خود کہتے ہیں، لیکن ان سکینڈلز کا کچھ بنا نہیں. اس کے بعد ہم نے ایکشن ہوتے ہوئے دیکھے نہیں. تو جب وزیر اعظم وہ مبینہ طور پر ملوث جو ان کے اپنے لوگ ہیں جو اس ساری مصنوعی مہنگائی کر لیں یا مختلف چیزوں کا جو بحران آیا اس میں ملوث رہے ہیں، ان کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے یا ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے تو یہ مافیاز آگے بھی چل کر آپ لوگوں کو بلیک میل کرتے رہیں گے اور مہنگائی ویسے ہی رہے گی. دیکھیں، ایک تو پہلی دفعہ کوئی چینی یا آٹا یا پیٹرول، آپ جس چیز کا بھی نام لیں، بحران کا آنا یا ایک مصنوعی جس کی بات کی جا رہی ہے، پرائسز اسکلیٹ کر گئی، پاکستان میں اوپر چلی گئیں. فرق صرف یہ ہے، ہماری حکومت کی پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ انکوائریز کی جا رہی ہیں، کچھ انکوائریز کی جو رپورٹ ہیں وہ پبلک کر دی گئی ہیں. لیکن یہ بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا جو موجودہ نظام ہے اس میں جتنی تیزی سے ہم نتائج ایکسپیکٹ کرتے ہیں، میں خود چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، پاکستانی بھی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد مافیا کے معاملات جو ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچے. اب اداروں نے پراپر انویسٹیگیٹ کرنا ہے. ہم یہ بھی کسی سطح پہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا شخص جو بے قصور ہے، جس کے ہاتھ اس سارے معاملے میں کہہ لیں صاف ہیں، اس کو بھی ایسا کسی قسم کی کہہ لیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا کوئی ایسے معاملات کا اسے سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ ڈیٹیلڈ ایک پروسیس چل رہا ہے اور جلد انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. دیکھیں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پاس جو بھی معاملات آتے ہیں، اب ابھی ماضی میں جس طرح کی چیزیں ان کے سامنے آئیں، انہوں نے فوراً انکوائریز کا حکم دیا.
اچھا اور بہت ساری انکوائریاں انکوائری بالکل سامنے بھی آ ہوتی چکی ہے، ہیں، اس لیے ان کی یہ نیت ضرور کہا جائے گا انکوائریاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن ان انکوائریوں کو منطقی انجام تک بھی پہنچنا چاہیے۔ مظہر صاحب، چند بحرانوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، موجودہ حالات کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب بہت ہوپ فل ہیں فیوچر کے لیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب معیشت سٹیبل ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے عوام تک پروبیبلی وہ ساری بہتری ٹرانسلیٹ ہونے میں وقت لگے۔ لیکن جن سکینڈلز کی ہم ابھی بات کر رہے تھے عثمان صاحب سے، آپ کو لگتا ہے یا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ جو انکوائریاں ہوئیں ان میں واقعی ایگزامپلز سیٹ ہونی چاہیے تھیں، ان میں کسی کو سزا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیے تھا لوگوں کو، عوام کو، تاکہ آئندہ کسی کو ایسی جرت کی ہمت نہ ہوتی؟ شکریہ عبداللہ، بڑے عجیب انداز میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ بڑی رونق تھی اس گھر میں، ارشاد۔ یہ گھر ایسا نہیں تھا، گلے شکوے بھی رہتے تھے مگر ایسا نہیں تھا، جہاں کچھ شیریں باتیں تھیں وہاں کچھ تلخ باتیں تھیں، مگر ان تلخ باتوں کا اثر ایسا نہیں تھا۔ جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے، دیکھیے آپ کی تو میرے سے عجیب انداز میں ملاقات ہو رہی ہے، یہ سارا معاملہ میرے لیے بھی بہت عجیب و غریب ہے۔ دیکھیے وزیر اعظم جب 2018 میں الیکشن جیت کے ان کی حکومت بنی تھی تو اس وقت انہوں نے بہت سے وعدے کیے تھے، انہوں نے بہت سی باتیں کی تھیں، انہوں نے لوگوں کی امیدیں بہت بڑھائی تھیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 6 مہینے میں وہ بہت کچھ تبدیل کر دیں گے، انہوں نے بہت سی معاشی پالیسی، دوسری پالیسیز، بہت پالیسیز کا ذکر کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ٹیمیں تیار ہیں۔ انہی میں سے ایک بات انہوں نے یہ بھی کی تھی کہ میں اظہار رائے کو یقینی بناؤں گا۔ انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ میں منسٹری آف انفارمیشن اور پی ٹی وی کو BBC ماڈل پہ رن کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس لایا جا رہا ہے، یہ اظہار رائے کی آزادی کو سلب کرنے کی سب سے بدترین مثال ہو سکتی ہے، اور میں اس پر بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں۔ میں فواد چودھری صاحب سے میں نے یہ کہا بھی تھا، اس سے پہلے بھی پاکستان جب وہ پہلے مرتبہ منسٹر آف انفارمیشن بنے تھے تب بھی انہوں نے یہ بات کی تھی، تب بھی انہوں نے ایسی بات کی تھی کہ پاکستان میڈیا اتھارٹی۔ لیکن میں اس سے ہٹ کے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم انشور کریں آزادی اظہار کو، یقینی بنائیں آزادی اظہار کو۔ وہ کرکٹ کے زمانے سے وہ اسکرین کے بہت بڑے ہیرو ہیں، 50 سال سے وہ اسکرین پر ہیں، وہ کرکٹنگ ہیرو ہیں، وہ انہوں نے شوکت خانم کے لیے بے شمار کام کیا ہے، سیاست میں آ کے وہ بہت اوپر گئے ہیں، آج ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ اور جب ہم ادارے بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو یہاں تک پہنچانے میں اس پرائیویٹ میڈیا کا بہت اہم کردار رہا ہے، سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار رہا ہے، یہ بات تو پی ٹی آئی خود بھی معترف ہے اس کی۔ جس کی انہوں نے خود بات کی، اور ابھی شیخ رشید صاحب جب پچھلے دنوں کراچی آئے ہوئے تھے تو ان سے میری ایک ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ بات کی کہ وزیر اعظم جتنا میڈیا سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، سوشل میڈیا سے، ہر وقت ان کے بقول ہر وقت ان کے ہاتھ میں وہ اپنا موبائل رہتا ہے جس پہ، تو ایسے میں سب سے بہتر چیز یہ کہ تنقید کو ہمیشہ برداشت کرنے کا جس حکمراں میں حوصلہ ہوگا وہ ہمیشہ کامیاب حکمراں رہے گا، اور وہ آنے والے کامیاب ہوگا۔ چلیں بھی your message have come across through this platform۔ مظہر صاحب اور فواد چودھری صاحب کا، سلیم صافی صاحب کو انٹرویو بھی ہم نے سنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں جی گنجائش موجود ہے اس میں بہتری کی، ذرا سجیشنز دیں، تو کچھ سجیشنز ہوپفلی میڈیا نمائندگان سے بھی وہ لیں گے، جو وہ لیں گے اور ان کو اکوموڈیٹ بھی کیا جائے گا۔ BMDA آرڈیننس کی جو بات کریں، لیکن ابھی ذرا ہم مہنگائی کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومتی اعداد و شمار ہیں، جو دعوے ہیں، وہ عام آدمی تک ٹرانسلیٹ ہو پا رہے ہیں، یا عام آدمی اس پر یقین کرنے کی پوزیشن میں ہے اس وقت؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، عثمان، ہمارے پی ٹی آئی میں بہت سے جو نوجوان ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، عثمان ڈار ہیں، اور کئی فروخ حبیب ہیں، اور کئی لوگ ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کا سب سے زیادہ سہرا جو ہے یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو جاتا ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں لوگ نکل کر آتے ہیں۔ لیکن جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے،
देखिए, जो महंगाई, जो हमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मिलते हैं वो भले बहुत पॉजिटिव हों, और वो हैं पॉजिटिव नज़र आते हैं, लेकिन उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स नहीं आ रहे। ये कहा जा रहा है कि जी 1-1.5 साल में, आपको चैलेंज करके कहता हूं कि दवाओं की कीमतें कम नहीं होंगी। जिस अंदाज में ये चीज़ें, जिस अंदाज में महंगाई होती है, मैं पिछले 40 साल में ये चीज़ें देखता आ रहा हूं। आप जितनी भी पॉलिसी बेहतर बना लें, जो इंप्लीमेंट करने वाली फोर्सेस हैं वो इतनी करप्ट हैं कि आप जाके, मैं पूछता रहता हूं तो वो उनको, क्योंकि इतनी जगहों पे पैसे देने पड़ते हैं कि वो जब कीमत मुकर्रर करता है उस दवा की, तो वो उससे बहुत ज्यादा होती है जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की होती है। लेकिन चूंकि ड्रग इंस्पेक्टर्स हो जाएं, फूड इंस्पेक्टर्स हो जाएं, इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो ये महंगाई कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा परचेजिंग पावर बढ़ी है। मुझे बताएं, आप चले जाएं गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पूछ लें उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है, और जगह नहीं हुआ ज़ाहिर है। और आम आदमी जो कोरोना की वजह से कारोबार में उल्टा कटौती हुई है प्राइवेट सेक्टर में, तो बहुत से इदारों ने कोरोना की वजह से तनख्वाहों में कटौती की है। फिर आम आदमी की, जो मिडिल क्लास आदमी है, दुकानदार तबका है, उसकी ज़ाहिर है पूरा बिजनेस ही ओवरऑल कोरोना की वजह से भी, दीगर इशूज़ की वजह से भी मुतासिर हुआ है। तो कहाँ से कुव्वत खरीद लोगों की बढ़ी है, फवाद चौधरी साहब वैसे बता सकते हैं, वो तो अभी नहीं है मौजूद। लेकिन उस्मान डार साहब, आपको लगता है, आप क्योंकि हल्के की सियासत करते हैं, आपके इर्द गिर्द हल्के में लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है? देखिए अब्दुल्ला, हम दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि किस तरह से हमने चीज़ों की जो कीमतें हैं उसको हमने कंट्रोल करना है। ऑफ कोर्स उसमें ख़ुद साख्ता महंगाई के चैलेंजेस हैं, और जिस तरह मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं, मैं इनकी बात से इत्तफाक़ करता हूँ कि महकमाना करप्शन का भी सामना है, और ये सारी चीज़ें इस हमारे मुआशरे में काफ़ी अरसे से चलती आ रही हैं, और शायद इसकी बहुत हद तक हम लोग एक्सेप्टेंस भी कर चुके हैं। आज लोग ये सोचते हैं कि हम कहीं पैसे अदा कर कर हमारा काम जल्दी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों की, जिस तरह इन्होंने बात भी की है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस महंगाई के इश्यूज़ में। लेकिन जहाँ तक आप बाइंग पावर की बात करें, देखिए मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स दे सकता हूँ। अगर आज आपकी फॉरेन रेमिटेंस 5.1 अरब डॉलर से अल्हम्दुलिल्लाह एडिशनल आ रही हैं, तो ये 750-800 अरब रुपया जो आपको बाहर से आया है, आपकी इकोनॉमी में आया है, लोगों के हाथों में आया है। इसी तरह एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आपकी माशाल्लाह बम्पर क्रॉप्स थी। गन्ने को ले लें, चावल को ले लें, गंदम को ले लें, 2 करोड़ मेट्रिक टन से भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह तरीक़ साज ये सारी हुई है। किसान ने जिस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाली देखी है, और कोई आप ले आए किसी किसान को पिछले 2 सालों में, अगर वो कह दे कि उसको नुकसान हुआ है हमारी हुकूमत में। इसी तरह आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर को ले लें, ऑटोमोबाइल को ले लें, सीमेंट को ले लें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ले लें, ये सारी चीज़ों में अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो उसके कहीं ना कहीं तो इफेक्ट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो लोग पैसे कमा रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर उन्होंने बात की है, एक्सपोर्ट्स आपकी ऊपर 14 से 15% जा चुकी है। 3.1 अरब डॉलर की तारीखी एक्सपोर्ट मार्च के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह आ जाती है। अगली दफा उस्मान डार साहब आप कह रहे हैं कि आवाम की कुव्वत खरीद में बेहतरी आ रही है। ऐसा करेंगे कि अगली दफा जब हम आपको बुलाएंगे और इसी बात पे बात करेंगे, तो पूरे मुल्क से हम जरा रैंडमली लोगों की राय ले लेंगे, जियो न्यूज़ का माइक पकड़ के, और आपको बताएंगे। ठीक, हमारे साथ कुछ ही देर में पीपल्स पार्टी के एक मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, उनसे तो बात करेंगे ही, लेकिन चलें मीनवाइल फिर उस्मान डार साहब आप ही से कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी मर्ज़ साहब अद्वियात की कीमतों की बात कर रहे थे। चीनी अभी भी 100, 110, 120 भी एट टाइम्स लोकेलिटी पे डिपेंड करता है, मिलती है। दूसरा जो चीनी माफिया वाली बात है, तो जहांगीर तरीन साहब और उनके हमनवा जो हैं वो अभी तक निगोसिएशंस में हैं। अगर आप कहते हैं या वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, तो एक तासुर ये भी जाता है कि ब्लैकमेल हुए तो फिर वज़ीर आज़म ने मुलाकात भी की, फिर अब मामला जो है वो मुकदमात तक पहुंच चुका है, बयानबाजी से निकलकर नज़ीर चौहान साहब वाला और शहजाद अकबर साहब वाला मामला भी आपके सामने है। आपको लगता है कि अल्टीमेटली ये मामला सेटल करना पड़ेगा पीटीआई को और कुछ नहीं होगा, या एट एनी कॉस्ट वज़ीर आज़म साहब इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे? देखिए, अगर आपकी मुराद सेटलमेंट से केसेस का बंद करना या केसेस पे नज़रसानी करना, तो इस तरह का तो कंप्रोमाइज़ जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो किसी सतह पे नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर जहांगीर तरीन इमरान खान साहब को जानते हैं, जितना वक्त उन्होंने उनके साथ गुजारा है, तो वो इस तरह अगर कोई जत्थे या ग्रुप इकट्ठे हो जाएं और उन्हें एक मैसेजिंग हो या ब्लैकमेलिंग हो जी कि अगर आप हमारे केसेस
پر نظر ثانی نہیں کرتے یا بند کر دیتے. ایز سچ تو میں نہیں سمجھتا انہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. لیکن آپ نے کہا جی انہوں نے ملاقات کی. دیکھیں وہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, چاہے وہ ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں, تو وہ پرائم منسٹر کو مل سکتے ہیں. اگر پارٹی کے انٹرنل ایشوز میں جہانگیر ترین صاحب کو یا ان ایم این اے ایم پی ایز کو تحفظات تھے, چند لوگ ان کے لیے تحفظات ابھی تک برقرار ہیں. کل بھی انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا بجٹ میں کیا کرتے ہیں وہ, کیا آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں. یہ باقی ابھی ہمیں جوائن کیا آغا رفیع اللہ صاحب نے, پیپلز پارٹی کے ایم این اے. بہت شکریہ آغا صاحب. آغا صاحب ابھی ہم مہنگائی کی بھی بات کر رہے تھے. بلاول بھٹو صاحب کا بیان بھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ حکومت یہ جو اعداد و شمار بتا رہی ہے معیشت میں بہتری کے, یہ فوٹو شاپڈ ہیں. اور فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ عوام کی قوت خرید بڑی ہے اگر مہنگائی بڑی ہے. آپ کیا کہیں گے اگر اتنا بڑا مسئلہ ہے مہنگائی کا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ فوٹو شاپڈ اعداد و شمار ہیں, تو پھر ایک ریلی, ایک احتجاج مہنگائی کے نام پر بھی نکالیں جس میں صرف عوام سے یہ کہیں کہ ہم مہنگائی بہت زیادہ ہے اس لیے احتجاج کر رہے ہیں, آپ گھروں سے باہر نکلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عبداللہ بھائی, بات یہ ہے کہ احتجاج کرنا, ریلی نکالنا, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس ریلی نکالنے سے یہ مہنگائی کم کر دیں گے؟ باقی رہا ان کے اعداد و شمار کے اوپر, میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کرے جو شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں وہ اعداد و شمار ایسا ہی ہو اور بلکہ اس سے بھی اور بہتر ہو. ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ کہ کیا 22 کروڑ عوام کی زندگی بدل رہی ہے یا لوگوں. لیکن پتہ کیا وزیر اعظم کو نیت پہ شک ہے اپوزیشن کی. وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے اور حکومت کامیاب ہو. اچھا, اپوزیشن کے نہ چاہنے سے ترقی میں رکاوٹ کیوں آ رہی ہے جب کرنا ہی آپ نے سب کچھ, ڈیسیجن آپ نے لینے ہیں, فیصلے آپ نے لینے ہیں سب کچھ. اچھا چلیں, انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے یہ آپ بھی سن لیں اور ہم سب بھی سن لیتے ہیں. آغا صاحب پھر اس پہ کامنٹ دیجیے گا. جب گروتھ ریٹ تقریباً 4% فگر جب پبلک ہوئے تو وہ ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ فگر ٹھیک نہیں ہے. وہ آج بڑا مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے ترس بھی آتا ہے کئی دفعہ ان کے اوپر. وہ کبھی کہتے ہیں ہم آج گورنمنٹ گرا دیں گے, 3 مہینے کبھی دیتے ہیں گورنمنٹ کو, کبھی 31 دسمبر میں گورنمنٹ جائے گی, کبھی کچھ ہو جائے گا. تو مجھے تو اب ان کی فکر پڑ گئی کہ یہ اب ساتھ رہ جائیں گے یا نہیں رہیں گے. بھائی بڑا ترس آ رہا ہے اپوزیشن پہ وزیر اعظم صاحب کو. آغا صاحب وہ کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ اپوزیشن نہیں چاہتی کہ حکومت کامیاب ہو. دیکھیں اپوزیشن کیسے نہیں چاہتی, کیوں وہاں جا کے ہم نے کہا کہ کسی منسٹر کو پورٹ فولیو چینج نہ کریں. کہیں ہم نے یہ کہا کہ یہ آرڈر آپ نہ نکالیں. کہیں ہم نے کہا کہ یہ رکاوٹ, یہ تو آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا ہے. آپ بسم اللہ کریں, آپ کرتے جائیں اور اس کا رزلٹ اور ثمرات پاکستان کی عوام. آپ سے ہم نے نہیں کہا, آپ کے ووٹروں نے کراچی میں وائس میسیجز کہیں لیڈیز نے کہا کہ خدا کے لیے خان صاحب ترسانے کی, ہمیں جو ہے نا گھبرانے کی اجازت دے دیں. کیوں اگر گھبرائیں بھی نہ تو کریں کیا؟ بات یہ نہیں ہے. میں دوبارہ اگین کہہ رہا ہوں, مجھے ان کے گورکھ انسٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو یہ گورکھ دھندا انسٹوں پہ چلا رہے ہیں. میں بولتا ہوں کہ عام آدمی کی زندگی میں بدلاؤ آ رہا ہے, ختم. آپ ونیں گے, آپ کامیاب ہیں. لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں پیرامیٹر کیا ہے. آپ بائی الیکشن میں گئے, پنجاب میں آپ کو شکست ہوئی, آپ کو سندھ میں شکست ہوئی. آپ کو آپ مطلب اپنے آپ کو کہاں کھڑا کرتے ہیں؟ آپ کو کے پی کے میں شکست ہوئی. تو آپ اور کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب لوگ اور کس طریقے سے آپ کو کہیں کہ نہ خان صاحب بس ابھی ہمارے حال پر رحم کرو, ترس کریں 22 کروڑ عوام پہ. اپوزیشن پہ ترس نہ کریں, اپوزیشنوں کو اور جیلوں میں ڈالیں, اپوزیشن کو اور کیس ڈالیں. وہ آپ جتنا مرضی کرتے ہیں وہ اور کنٹینیو کرتے رہیں. کرنا ہے تو 22 کروڑ عوام پہ ترس کھائیں. ٹھیک ہے جی. پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن پہ ترس نہ کھائیں, عوام پر ترس کھائیں. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. پشاور میں کل احتجاج کیا ہے یونیورسٹی ملازمین نے, جس میں پروفیسر حضرات بھی شامل ہیں, جن کو بڑا ہی پرتشدد طریقے سے وہاں پر پولیس اہلکاروں نے. اس پہ بھی کامنٹ لیں گے لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اس پولیس کی جس کی مثالیں دی جاتی ہیں خیبر پختونخوا پولیس کی, اس نے کل کس طرح سے یونیورسٹی ملازمین, شعبہ تعلیم سے وابستہ لوگوں جس میں پروفیسر حضرات, پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی شامل ہیں, ان کو ٹیکل کیا
ان کا احتجاج جاری تھا اور کس طرح سے کے پی ہاؤس کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے خیبر پختونخوا میں پشاور میں ان پر ڈنڈے برسائے گئے, آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے, یہ سب بھی آپ کے سامنے پولیس موبائلوں میں بھر بھر کر لے جایا گیا. اور اس کے بعد آج بھی سٹ ان دھرنا جاری رہا پشاور یونیورسٹی میں. نہ صرف یونیورسٹی ملازمین کا, پروفیسرز کا, ٹیچرز کا, بلکہ دیگر یونیورسٹیوں کے ملازمین بھی اس دھرنے میں شامل ہو گئے. کسی بھی مہذب معاشرے میں عثمان ڈار صاحب اس طرح سے تعلیم سے وابستہ لوگوں سے جو بڑا مقدس پیشہ ہے ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک واقعہ تھا اور آپ نے درست فرمایا, کسی بھی مہذب معاشرے میں استاد کا ایک بڑا اعلیٰ مقام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے والدین کی تعلیم و تربیت کے بعد اگر کسی قابل ہیں تو اپنے استاد صاحبان کی وجہ سے ہیں, ٹیچرز کی وجہ سے ہیں, پروفیسرز کی وجہ سے ہیں. اور جہاں تک دیکھیں اس کے اوپر ایک منسٹریل کمیٹی بنا دی گئی ہے, سی ایم صاحب نے باقاعدہ اس کا نوٹس لیا ہے اور چونکہ یہ یونیورسٹی کا ایک انٹرنل معاملہ تھا, وی سی صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن کیا, جو بھی ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز تھے یا ان کے کچھ ایسے وہاں اخراجات تھے جو کہ انہوں نے کٹ کیے یونیورسٹی کے بجٹ میں, فائنینشیل کنسٹرینس کا انہیں سامنا تھا, تو اس پر جو بھی پروفیسرز نے احتجاج کیا اور اس کے اوپر جو پولیس کا جس طرح آپ نے بتایا جو بظاہر نظر بھی آ رہا ہے, تو میں اس کی خود بھی مذمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ بھی اس کے ذمہ داران ہیں ضرور کیفرے کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے. یہ کوئی اچھی ایگزامپل بھی نہیں ہم سیٹ کر رہے, حالانکہ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے رہے ہیں لیکن ہم نے اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کی جو بھی انکوائری رپورٹ سامنے آئے گی اس کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت ضرور عمل کرے گی. چلیں, ونڈرفل, یہ تو آپ نے مذمت بھی کر دی, انکوائری بھی آپ کہہ رہے ہیں کمیٹی بنا دی ہے. ہم کوئکلی ذرا مظہر صاحب آپ کو بھی آپ کا کامنٹ ایک پچھلی بات پہ رہ گیا تھا, آغا صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے, لیکن کوئکلی اگر مظہر صاحب آپ بتا سکیں ہمیں کہ انکوائری رپورٹ کا انہوں نے اس واقعے کی بھی تذکرہ کر دیا, جو پچھلے سکینڈل آئے اسی دور حکومت میں ان کی انکوائری رپورٹوں کا بھی بڑا چرچا رہا لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہوا دیکھا, چاہے وہ پیٹرول والا معاملہ ہو یا اس کے بعد کے معاملات ہو. آپ کو لگتا ہے کہ صرف انکوائریاں تک ہی بات رہتی ہے, کوئی ایکشن ہوتا نہیں ہے اس کے بعد؟ دیکھیے عبداللہ, ایک تو یہ جو پشاور والا واقعہ ہے انتہائی قابل مذمت ہے, لیکن اس کا پرابلم کہاں ہے؟ دیکھیے اگین پھر وہی میں یاد دلاؤں گا کہ وزیر اعظم نے ایک بہت اہم بات کی تھی کہ وہ آگے پولیس ریفارمز کریں گے. دیکھیے یہ جو پولیس کا ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ موب کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے, ٹیکل کرنا چاہیے, یہ چھوڑیں, یہ پروفیسرز تھے, ٹیچرز تھے, ان کے ساتھ بہت بہتر انداز میں ہینڈلنگ ہو سکتی تھی. ایون ایک عام کراؤڈ کو آپ کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے, یہ ساری ریفارمز کا نتیجہ ہوتی ہیں. 3 سال تو پولیس تو ریفارم ہو گئی تھی خیبر پختونخوا کی, کون سی جس پولیس ریفارمز کی بنیاد پہ, میں وہی بات کہہ رہا ہوں, لیکن آپ نے اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس نہیں آئے نا, آپ نے اس کو چیز کو اس طریقے سے آگے نہیں بڑھنے دیا نا. پنجاب میں آپ پولیس ریفارم نہیں کر پائے اس لیے کہ پولیٹیکل کنسیڈریشن آ گئی. بالکل سیدھی سی بات ہے, پنجاب میں آج بھی پولیس آرڈر 2002 موجود ہے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنے دیا جاتا, اس میں اتھارٹی نہیں بنانے دی جاتی, اس لیے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس ختم ہو جائے گی اگر آپ وہ, یعنی ایک بنا بنایا قانون آپ کے پاس موجود ہے, آپ کو کچھ نہیں صرف اسے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے نتیجے میں آتی ہیں کہ آپ پولیس کی ہینڈلنگ, موب سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. دوسرا منسٹریل کمیٹی, آپ مجھے بتائیں کہ ایک گورنمنٹ خود ایک ایسی پوزیشن پہ ہے کہ جہاں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, گورنمنٹ کے خلاف وہ شور مچا رہے ہیں, تو گورنمنٹ کو ایک انڈیپینڈنٹ, ہمیشہ ایسی سچویشن میں ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنانی چاہیے تاکہ گورنمنٹ کی بھی گائیڈنس ہو کہ آپ نے کس طریقے سے چیزیں, جہاں کہ یہ ہائر ایجوکیشن, اور ایجوکیشن تو ہماری پرائیورٹی اس طریقے سے رہی نہیں کبھی, چاہے وہ ہائر ایجوکیشن ہو یا لوور ایجوکیشن ہو. آپ یونیورسٹیز کے جا کے حال دیکھیں, اس وقت برے حال میں ہیں یونیورسٹیز. میں پشاور نہیں, میں کراچی یونیورسٹی کی بات کر سکتا ہوں, سندھ کی دیگر جامعات کی بات کر سکتا ہوں, آپ جا کے ان کے حال تو دیکھیں. تو آپ اگر جو فیوچر جنریشن ہے, اور ابھی وفاقی سطح پر بھی عثمان ڈار صاحب کے پاس وہ, عثمان ڈار صاحب تو کامیاب جوان پروگرام کے سربراہ بھی ہیں, اور اس میں ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹ کا بھی. جی
آغا صاحب آپ کو شامل گفتگو کریں گے، ذرا آپ بتائیے گا کہ میں اسی وجہ سے بہت فگرز میں بتایا کہ اب عام آدمی کی زندگی بڑی مشکل میں ہے، لیکن اس عام آدمی کی زندگی مشکل میں ہے، اس کی آواز یوزلی اپوزیشن بنتی ہے. اب اپوزیشن کے آپس میں اتنے اختلافات ہیں تو اپوزیشن کس طرح سے آواز بنے گی؟ کیا پارلیمان کے اندر آپ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ یک آواز ہیں، ان کے موقف سے متفق ہیں؟ دوسرا یہ کہ بلاول صاحب نے آج بھی کہا کہ عوام دشمن بجٹ کی منظوری کی مخالفت کریں گے. کیسے کریں گے مخالفت؟ حکومت کے اتحادی اس کے ساتھ انٹیکٹ ہیں، جہانگیر ترین گروپ کے ارکان بھی اپیرنٹلی ان کے ساتھ ووٹ میں شامل ہوں گے بجٹ میں. دیکھیں عبداللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی پشاور میں جو طلبہ کے ساتھ ظلم ہوا، اس پہ میرے کلیگ نے دوست نے ایک اچھی بات کی کہ کمیٹی بنی، ٹیچر تھے سر اور ملازمین تھے. لیکن اسی طریقے سے اسد کے اوپر جو صحافی ہمارے، اس کا واقعہ دیکھ لیں. یہاں پر یہ واقعات اور یہ سلسلات رکتے نظر نہیں آ رہے مجھے. اب بات شہری بجٹ کی، بجٹ کا ایشو یہ ہے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو ریاست میں بہت سی چیزوں یہ ضروری ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کے ساتھ جو احتیاطی ہیں، کیا انہوں نے عوام کے پاس نہیں جانا؟ کیا انہوں نے 23 میں الیکشن میں نہیں جانا؟ اب جب اس کنڈیشن میں اس بجٹ کو، جو عوام دشمن بجٹ ہے، جو اس کو سپورٹ کرے گا تو عوام اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. یہ بات تو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر بائی الیکشن میں یہ جتنے بھی احتیاطی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے جس پارٹی کا بائی الیکشن آیا ہے وہ اپنے آپ دیکھ لیں نا، بدین میں جو بائی الیکشن ہوا ہے اس میں جے ڈی اے کو کتنے ووٹ پڑے. اسی لیے کہ جو ان کے احتیاطی تھے، جنہوں نے ان کے اس غلط پالیسیز میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، عوام اب دوبارہ ان کو ووٹ وہاں پر دینے کا سوچ ہی نہیں رہی ہے. تو اسی لیے متحدہ قومی موومنٹ یا وہ تمام سیاسی پارٹیاں، وہ سیاسی فیملیز جو ایک ان کے ساتھ اس نعرے میں تبدیلی کے، اور خاص طور سے لوگوں کو جو ان لوگوں نے ایک جھوٹا نعرہ دیا بجٹ کے معاملے پر، پاکستان پیپلز پارٹی کیا حکومتی اتحادیوں سے رابطے میں ہیں یا رابطہ کرے گی؟ دیکھیں، ہم تمام اپوزیشن سے ہماری بات ہوئی ہے، اور آپ کو انشاءاللہ بہت جلد جو ہماری طریقہ کار ہے وہ آپ کو ہم بہت جلدی اجلاس سے پہلے ہی دکھائیں گے، بتائیں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا چلیں، آج جو ہے نا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی آغا صاحب، شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ ٹائیں فش ہو گئی ہے. فردوس عاشق اوان صاحبہ کہتی ہیں کہ پی ڈی ایم میں سے پی نکل گیا ہے. بلاول صاحب نے اس بارے میں کیا کہا ہے؟ ان سے بارہا جب پوچھا گیا تو انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا؟ انہوں نے مہر ثبت کر دی ہے کہ ہی از نو مور اینڈ پیپلز پارٹی از نو مور اے پارٹ آف پی ڈی ایم. یہ سن لیں ذرا، اس پہ بات کرتے ہیں پھر بعد میں. بڑا عجیب صورتحال بن رہا ہے. ہمارے عہدیدار نے اس اتحاد سے اپنے استعفے پیش کیے، نہ ہم نے کوئی خواہش اظہار کیا کہ ہم کہیں واپس جانا چاہتے ہیں یا کسی بیٹھک میں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو کیوں پھر یہ بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم کب واپس جائیں گے، کیا ہوگا؟ اچھا، صحافی تو سوال کرتے ہیں. آغا صاحب، کوئی اور بھی سوال کر رہا ہے آپ لوگوں سے، یا کوئی رابطہ ہوا ہے، یا کوئی پوچھتا ہے؟ کون پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ واپس آئیں گے، کب واپس آئیں گے؟ میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں. ہمارا پی ڈی ایم، جی بس صاحب آتے ہیں آپ کے پاس. ہمارا جو پی ڈی ایم کے اندر بیانیہ تھا، اس بیانیے کو میاں محمد نواز شریف نے انڈوز کیا ہے. انہوں نے اس بات کو تصدیق کی مہر لگا دی ہے لیڈر آف اپوزیشن نے، کہ اگر ہم نے گورنمنٹ کو لائن صحیح کرنی ہے، گورنمنٹ کی لائن اور لینتھ صحیح کرنی ہے، گورنمنٹ کو صحیح راہ پہ لے کے آنا ہے، گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہے، تو اس کے لیے پارلیمان ہی صحیح فورم ہے، اس کے لیے صوبائی اسمبلی صحیح فورم ہے، اس کے لیے سینٹ صحیح فورم ہے، نہ کہ ہم روڈوں پہ آ کے روڈ بند کر تو کے. تصدیق ہو گئی. اگر میاں نواز شریف کی اپروول مل گئی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے پی ڈی ایم میں واپس آنے پہ. مظہر صاحب، آپ مسکرا رہے تھے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اپوزیشن اس وقت گورنمنٹ کی اپوزیشن نہیں کر رہی، وہ اپوزیشن کی اپوزیشن کر رہی ہے. تو اس سے اچھا گورنمنٹ کے لیے اور کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کی اپنی پرابلم ضرور ہیں، وہ خود اپنے اتحادیوں سے لڑ رہے ہیں یا اپوزیشن آپس میں لڑ رہی ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ بجٹ میں کوئی بہت زیادہ ٹف ٹائم مل سکتا ہے گورنمنٹ کو، انٹل انلیس گورنمنٹ کوئی بہت بڑا بلنڈر نہ کر دے اپنے ساتھیوں کے ساتھ.
لیکن یہ مجھے بجٹ میں آپ کو نہیں لگتا میں نے آج تک ٹائم مل سکتا ہے جی جس طریقے سے چلی ہے اور اپوزیشن جس طرح 2.5 سال میں دیکھیں 2.5-3 سال میں کوئی ایک موو بتائے اپوزیشن کہ جو کامیاب ہوئی ہو ان کی. یعنی جہاں آپ 64 سینیٹرز کے ساتھ چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لا پائے, اس سے زیادہ جو ہے وہ مذاق خیز اپوزیشن اور کیا ہو سکتی ہے کہ میجورٹی ہوتے ہوئے آپ سینٹ کے چیئرمین کو جو ہے وہ باہر نہیں کر سکے. وہ بھی نو کانفیڈنس, وہ بھی سارا کچھ ہوا. چلیں وہ ذرا پوچھیں گے, آغا صاحب ہی ہیں اس وقت اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے سب, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو کیپٹل ٹاک. یہ تمام باتیں تو چل رہی ہیں, پی ڈی ایم, اپوزیشن, مہنگائی اور حکومتی دعوے کہ معیشت درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے, لیکن ایک اور ایشو بھی ہے جس پہ بات ہو رہی ہے اور اپوزیشن بھی بڑے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے, اور وہ ہے آزاد کشمیر کے انتخابات کا معاملہ, جس پہ بلاول اور دیگر رہنما یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو ان لوگوں کو, پی ٹی آئی کو امیدوار نہیں مل رہے, اس لیے الیکشن آگے بڑھانے کی سازش کی جا رہی ہے. اور نہ صرف پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی سبھی کا یہ موقف ہے کہ یہ حکومت اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ مینیپولیٹ کر سکے اور اپنے جو امیدوار ہیں دوسری طرف سے ان کو مائل کر کے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دلوا سکے. اب راجہ فاروق حیدر صاحب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب ہیں, انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کا استحقاق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ الیکشن آگے کرنے یا نہیں کرنے. یہ کنفیوژن ہے, ذرا اس کنفیوژن کو دور کرتے ہیں, اور اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے مصطفیٰ مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سابق چیف الیکشن کمشنر ہیں آزاد کشمیر. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ذرا بتا دیجئے کہ اگر الیکشن آگے ہونے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, کیا الیکشن رولز کہتے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کے؟ پہلے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد کشمیر آئین میں چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں اینڈ کشمیر یا چیف الیکشن کمیشن بن گیا 13ویں ترمیم کے بعد. وہ خود مختار ادارہ ہے, وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ الیکشن کو آگے ہونا ہے یا نہیں ہونا, اور کوئی ادارہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. ہلو جی, تو اس میں قانون ساز اسمبلی کا کوئی کردار ہے؟ یہ ادارہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ اپنے تئیں فیصلہ, قانون ساز اسمبلی کے جو قانون بنانے کا پاور ہے یا اختیار ہے, اس پر تو کوشچن نہیں کیا جا سکتا. ایک ہی یا دو لمیٹیشن جو ہیں قانون ساز اسمبلی کے لیے, وہ یہ ہے کہ بنیادی حقوق کے خلاف وہ لیجسلیشن نہیں کر سکتے, دوسرا یہ ہے کہ اسلامیت پروین کے خلاف نہیں کر سکتے, اور تیسرا ان امور کے بارے میں لیجسلیشن نہیں کر سکتے جن کے بارے میں حکومت پاکستان کو یہ اختیار ہے, آئین میں دیا گیا ہے یا دیا گیا. تو الیکشن اگر آگے کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ صرف چیف الیکشن کمشنر کا کام ہے کہ وہ کریں. ابھی میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ ابھی میر پور میں زلزلہ آیا تھا تو وہاں ایک ضمنی الیکشن تھا, تو اس کی میجارٹی یونین کونسل تھی, ان میں وہ ڈکلیئر ہوئی تھی کہ یہ آفت زدہ ایریا. اس کے باوجود چیف الیکشن کمشنر نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یہاں الیکشن ہونے, تو وہاں ہو گئے. اور کوئی ادارہ اسمبلی کے باوجود, اسمبلی سے ٹینیور ایکسٹینڈ کر سکتی ہے, وہ لیجسلیشن کے ذریعے کر سکتی ہے. اس میں کیا مطلب وہ مطلب 5 سال کسی 6 کر دے تو یہ آئین امینڈ کر کے ہو سکتا ہے, ادروائز اسمبلی کا بھی کوئی اختیار نہیں. یہ صرف چیف الیکشن کمشنر ہی ایک ادارہ ہے. جی, You have made your point clear. غلام مصطفیٰ مغل صاحب, you have made your point clear کہ صرف چیف الیکشن کمشنر یہ فیصلہ کر سکتا ہے. اور عثمان ڈار صاحب بریفلی آپ سے لاسٹ کامنٹ لیں گے. جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں وہ خاصے برہم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ این سی او سی کون ہوتا ہے, کہاں کتاب میں لکھا ہے آزاد کشمیر کے آئین میں کہ وہ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ الیکشن آگے کر دیں؟ دیکھیں این سی او سی کی جو خدمات ہیں پوری قوم کے سامنے, آپ کے سامنے ہیں, جس طرح کہ انہوں نے زبردست فیصلے لیے, اور میں سمجھتا ہوں بہت حد تک پاکستان میں کرونا میں قابو پانے میں این سی او سی کے فیصلوں کا بھی بڑا عمل دخل رہا ہے. جہاں تک آزاد جموں کشمیر کے الیکشنز کی بات ہے, اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں. الیکشن آج ہوں 2 ماہ بعد ہوں, اپوزیشن تو یہی بیانیہ لے کر جی بی الیکشن میں بھی آئی تھی, ان کو امیدوار نہیں مل رہے.
ان کی کوئی ٹکٹ نہیں لے رہا, اور الحمدللہ ہم نے جی بی الیکشن بھی جیتا, اسی طرح آزاد جموں کشمیر کا بھی الیکشن جیتیں گے. آپ کے سامنے حالیہ بائی الیکشنز ہوئے ہیں پنجاب میں, سندھ میں, جہاں جہاں ہونے تھے. جیسے ہی الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ الیکشن کروانے ہیں, پنجاب حکومت, خیبر پختونخوا, تمام حکومتیں تیار تھیں. اب یہ فیصلہ جیسے کہہ رہے تھے میرے قابل احترام جو جج صاحب ہیں کہ کیا کہتے ہیں, جیسے ہی اگر الیکشن کمیشن وہاں اناؤنس کرتا ہے کہ الیکشن ہوں گے تو پھر کرا دیے جائیں گے. 1-2 ماہ آگے پیچھے کرنے سے ہم کیا گین کر سکتے ہیں؟ حکومت 2 ماہ میں اگر جس طرح اپوزیشن ایک بیانیہ لے کے آئی ہے جی کہ شاید حکومت رائے فرار اختیار کر رہی ہے الیکشن سے, گین اگر کرنا چاہے تو کافی کچھ ہو سکتا ہے. آئی ایم سوری وی ڈونٹ ہیو مور ٹائم. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب آپ کا, اور مظہر صاحب آپ کا, اور سابق چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل صاحب آپ کا بھی, اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ رفیع اللہ صاحب پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, وہ موجود تھے, ان کا بھی بہت شکریہ. That's it from today.